اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم حج کی اصلاحات پر گفتگو کر رہے تھے اور بات یہ ہے کہ کئی رسومات اور خرافات، غلط رسومات خرافات شامل ہو چکے تھے۔ ہم نے کچھ کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا، جیسے سامان حج لے جانے کے حوالے سے، کعبے پر خون اور کھالے لٹکانے کے حوالے سے، صفا اور مروہ کے حوالے سے۔ اچھا، ان کی ایک خرابی اور بھی تھی کہ جب حج سے فارغ ہوتے نا تو کرتے کیا کہ ان کا ایک وتیرہ تھا، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا کرتے کہ آپس میں اختلافات کرتے، بات بات پر جو ہے وہ بحث کرتے اور اپنے باپ دادا کے موقف پر کھڑے ہو کر اس پر تفاخر کرتے۔ یہ بھی کیا جاتا کہ دوسرے کے موقف میں کھڑے ہو جاتے، موقف یعنی کھڑے ہونے کی جگہ، وہاں کھڑے ہو جاتے کیونکہ جگہ متعین کی بھی تھی انہوں نے، یہ ہماری جگہ، یہ ہماری جگہ۔ اب اگلا بندہ آتا اور کہتا کہ جی یہ میری جگہ تھی، تو اس کے ساتھ لڑائیاں کرتے، جھگڑے کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہاں پر فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 198، کہ جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ، لوٹو، تو آپس میں جھگڑے مت کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر تم مزدلفہ آ کر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ بھی فرمایا نا کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، سورہ بقرہ آیت نمبر 197، کہ جس نے حج اپنے اوپر فرض کر لیا یعنی ارادہ کر لیا، تو حج کے دوران اب نہ کوئی بے حیائی اور فحاشی والی گفتگو ہوگی، نہ کوئی فسوق گناہ والے کام ہوں گے، ولا جدال فی الحج، نہ جھگڑا ہوگا حج میں۔ حج تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو نا، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ پھر ان کا ایک معاملہ تھا نسلی برتری کا تفاخر، یعنی میں فلاں نسل سے، میرا باپ یہ، میرا دادا یہ۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ قریش اور ان کی جو اولاد تھی انہیں حمس کہتے ہیں، اس میں مختلف قبائل تھے۔ یہ حج میں عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ آ جاتے اور کہتے کہ ہم وی آئی پی لوگ ہیں، جہاں پر اور لوگ جو ہے وقوف کرتے ہیں وہاں نہیں کریں گے، ہم مزدلفہ میں آ کر وقوف کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199، پھر تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ کی جانب آؤ۔ یہ نہیں کہ تم ڈائریکٹلی مزدلفہ پہنچو، کیونکہ اسلام میں وی آئی پی کلچر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک معاملہ یہ تھا ان کا کہ جب وہ حج کی عبادات سے فارغ ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے۔ کوئی کہتا کہ جی میرا باپ جو ہے وہ غریبوں میں بڑا کھانا کھلاتا تھا، دوسرا کہتا میرا باپ تلوار کا بڑا دھنی تھا، تیسرا کہتا میرے باپ نے اتنے اتنے لوگوں کی گردنیں اڑا کر رکھ دیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر تفاخر کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، کہ جب تم اپنے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو جس طرح تم یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو، ان کی بڑائی بیان کرتے ہو، یہاں ان کی بڑائی کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آ کر اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی
چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 95 اینڈ 96، 95 اور 96، یہ آج کا سبق ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ فردن اور ودن دونوں کو وف کی صورت میں دو زبر کی تنوین ہے نا، تو یہ الف سے چینج کر دیں گے، تو وقف کی صورت میں فردا اور ودا پڑھا جائے گا۔ فردا کے بعد علامت وقف اندر 95 لکھا ہوا ہے، ودا کے بعد علامت وقف اس میں 96 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 95 اور 96 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، کلو دوسرا، ہم تیسرا، آتی چوتھا، ہی پانچواں، بلکہ ہی ہم نہیں گنیں گے کہ ہم ضمیر ہم شمار کر چکے ہیں۔ یوم پانچواں، القیامتی چھٹا، فردا ساتواں، انا آٹھواں، الذین نواں، آمنو 10واں، عملو 11واں، الصالحاتی 12واں، سین زبر سا 13واں، یجعلو 14واں، لا 15واں، الرحمن 16واں، ودا 17واں۔ کل 17 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَكُلُّهُمْ، وَكُلُّهُمْ، آتی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، آتی ہی، یوم القیامتی، یوم میم پر زبر ہے، سے القیامتی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف عینی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ قیامتی میں یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ یوم القیامتی، فردن، را ساکن ما قبل فا پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، فردن وقف کریں گے تو فردا پڑھیں گے۔ انا علیحدہ، الذین علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انا میں نون پر زبر ہے، سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف عینی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، ان الذین پڑھیں گے۔ آمنو و عملوا الصالحاتی، عملو میں لام پر پیشے سے الصالحاتی کے صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف عینی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ صاد حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو عملوا الصالحاتی غلط، عملوا الصالحاتی صحیح۔ صاد اور ہا پر کھڑا زبر، تو اسے کھڑا زبر اور الف مدہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ سا علیحدہ، یجعلو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، سیجعلو، لا علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لہم یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا، لہم۔ الرحمن، لہم میں میم پر پیش ہوگا، یعنی علیحدہ پڑھیں گے تو لہم پڑھیں گے، میم ساکن پڑھیں گے، لیکن ملا کر پڑھیں گے تو میم پر پیش ہوگا، اسے الرحمن کی را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف عینی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ را حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو یہاں را کا ساؤنڈ ہوگا، لہم الرحمن غلط، لہم الرحمن یہ صحیح ہے۔ تو را مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، زبر ہے اس پر، تو ناظرین اسے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ میم کھڑا زبر ما اور میم الف زبر ما دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ودن یہاں وقف کریں گے تو ودا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّهُمْ آتِیہِ یوم القیامت فردا۔
آیت نمبر 95. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ناظرین یہ آج کا سبق ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے کلو، دوسرا ہم، تیسرا آتی، یہاں نمبر 1 آئے گا، چوتھا یوما، پانچواں القیامہ، چھٹا فردا، ساتواں انا، آٹھواں الصالحات، ہم زمین نمبر 1 آئے گا، نواں الرحمن، 10واں ودا. تو کل یہاں پر 10 اسما ہیں. نمبر 1 کلو، نمبر 2 اس میں ضمیریں ہیں ہم، ہی، 2 ضمیریں ہیں ہم اور ہی. تیسرا ہے آتی، چوتھا ہے یوما، پانچواں القیامتی، اور چھٹا فردا. اور ساتواں الذین. آٹھواں الصالحاتی. نواں الرحمن. اور 10واں ودا. ناظرین مسامعین، یہ ہم اسما لکھ چکے ہیں. مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ افعال دیکھیں تو پہلا فعل ہے آمنو، آمنو. دوسرا ہے عاملو، اور تیسرا ہے یجعلو. ناظرین یہ 3 افعال ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے انا، تیسرا ہے سین زبر سا، چوتھا ہے لی. 10 اسما، 3 افعال، 4 حروف. تو کل ملا کر ناظرین 17 کلمات ہیں. کل ملا کر 17 کلمات ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق و ترجمہ انشاءاللہ کرتے ہیں، تو آپ اسے ضرور سماعت فرمائیے. تو تھوڑا سا یہ 1 ٹیڑھا ہو گیا، چلیں جی.
پہلا اسم ہے کل. کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے, کل کا معنی تمام بھی ہوتا ہے, کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے, کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا ہے. ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے. یہاں کل کا معنی ہے ہر ایک, اور کل کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو ناظرین اردو میں بھی عام طور پر یہ ہم استعمال کرتے ہیں. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہم اور ہم دونوں شکلیں ہوتی ہیں. منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل ہوگی. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں. ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں, بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس. آتی اصل میں تھا آتیون, فاعلن کے وزن پر اسم فاعل کا صیغہ ہے. اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے, ترجمے کے آخر میں والا والی ہو, تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. ناظرین آتی کا معنی ہے تعلیل ہونے کے بعد, یہ آتیون تھا, تعلیل ہونے کے بعد آتی ہوا, اور اس کا معنی ہے آنے والا, یا یہاں پر قرینے کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جائے گا آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یوم کا معنی ہے دن. ایام اس کی جمع ہے. یوم ایک دن, ایام بہت سے دن, اور یہ یوم اور ایام دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے اگلا اسم قیامتی, قیامت. تو ناظرین قیامت کا معنی ہوتا ہے قائم ہونے والی, چونکہ قیامت بھی قائم ہوگی اسی لیے اس کو قیامت کہتے ہیں. ورنہ اور بھی بہت سے نام ہیں, یوم الساعہ بھی نام ہے, یوم البعث بھی نام ہے, یوم الحشر بھی کہا جاتا ہے اسے. اور اسی طریقے سے ناظرین مختلف اس کے نام قرآن کریم میں ہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. تو قیامت کے معنی میں ہے, اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد اگلا اسم ہے فردا. فردا کا معنی ہے اکیلا. ناظرین ہم کہتے ہیں نا فردن آؤ, یعنی اکیلے آؤ, تو یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے الذین اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا, چونکہ یہ اپنے ماقبل مابعد سے ملا ہوا ہوتا ہے, لنک کرتا ہے, اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. یہ جمع مذکر کے لیے اس کا معنی ان لوگوں وہ لوگ جنہوں اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے صالحات. صالحتن کی جمع ہے. صالحہ اسم فاعل واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. صالحہ اچھے کام کرنے والی, صالحات اچھے کام کرنے والیاں, یہ جمع کا صیغہ ہے. تو بعض اوقات کیا ہے کہ اچھے عمل کے لیے عمل صالح یا عمل صالحہ دونوں یوز ہوتے ہیں. اچھے کام کو بھی بولا جاتا ہے صالحہ, اور اسی طریقے سے صالحات نیکیوں کو بھی بولا جاتا ہے. نیک کام کرنے والیوں کو بھی کہا جاتا ہے, اور بذات خود فی نفسی جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی صالحات کہا جاتا ہے. تو ناظرین صالحہ ہم کہتے ہیں نا فلاں خاتون بڑی صالحہ ہے, یعنی بڑی نیک خاتون ہے, یا اعمال صالحہ. تو یہ صالحہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد رحمان. رحمان صفت مبالغہ کا صیغہ ہے, بہت زیادہ رحم فرمانے والا, اور یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, تو یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. ودا کہتے ہیں محبت. ودا کہتے ہیں محبت. اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب. آمنو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب, اس کا معنی ہے وہ ایمان لائے یا وہ سب ایمان لائے. آمنا یومنو ایمان. ایمان اس کا مصدر ہے, اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے. عملو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب, اس کا معنی ہے انہوں نے کام کیے یا انہوں نے عمل کیے, یا ان سب نے کام کیے یا ان سب نے عمل کیے. ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. عمیلا یعملو عمل. عمل اس کا مصدر ہے, اس کا معنی ہے کام, اور یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یجعلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب, اور اس کا معنی ہے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا.
سین زبر سا یہاں پر داخل ہے، سین داخل ہے، تو سین جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ سیجعل کا معنی کیا ہوگا؟ ان قریب وہ کر دے گا یا ان قریب وہ کرے گا۔ اب آ جائیے حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، انا یہ حرف تحقیق ہے، جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سین زبر سا، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ناظرین 17 کلمات میں کل 8 کلمات ایسے ہیں کہ تقریباً نصف کہ جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 کل، نمبر 2 یوم اور ایام، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 فرد، نمبر 5 صالحہ، نمبر 6 رحمان، نمبر 7 ایمان، نمبر 8 عمیلوں میں عمل۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ واو زبر وا، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، ہا میم پیش ہم و کلہم، حمزہ کھڑا زبر آتا یا زتی، حاضر ہی آتی ہی، یا واو زبر یو، میم لام زبر مل، قاف زر قی، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم زبر ما، تا زر تی، یوم القیامتی۔ فا را زبر فر، دال دو زبر دن، فردن، یہاں وقف پڑھیں گے تو فردا پڑھیں گے۔ حمزہ نون زر ان، نون لام زبر نل، لام زبر لا، ذال یا زر دی، نون زبر نا، ان الذین۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو، واو زبر وا، عین زبر آ، میم زر می، لام صاد پیش لس، وعملس، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا، لام زر لی، حا کھڑا زبر ہا یا حا الف زبر ہا، تا زر تی، عملوا الصالحات۔ سین زبر سا، یا جیم زبر یج، عین زبر ع، لام پیش لو، سیجعلوا، لام زبر لا، ہا پیش ہو، میم را پیش مر، را حا زبر راہ، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، نون پیش نو، لہم الرحمن۔ واو دال پیش ود، دال دو زبر دن، ودن، یہاں وقف کریں گے تو ودا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لهم الرحمن ودا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور کلو ہر ایک، ہم ان میں سے، آتی آئے گا، ہی اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس، یوم دن، القیامتی قیامت، فردا اکیلا، انا تحقیق، الذین وہ لوگ، آمنو وہ ایمان لائے، وا اور عملو انہوں نے کام کیے، الصالحاتی نیک، سا ان قریب، یجعلو کر دے گا، سیجعلو ان قریب کر دے گا، لا کے لیے، ہم ان، الرحمن رحمان، ودا
محبت. ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ناظرین و سامعین یہ ترجمہ میں پھر دہراتا ہوں، آپ اسے سماعت فرمائیں. اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ناظرین لوگوں کے دلوں میں آپ دیکھیں کہ یہ انڈر دی بریکٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظی ترجمے میں شامل نہیں ہے، لیکن تقاضوں کے مطابق جو ترجمہ ہے تو وہ اس میں شامل ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور تفسیر ہم عرض کریں گے. اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ تفسیر جو ہم پچھلی مرتبہ جو ہم نے عرض کی تھی آپ کے سامنے، تو وہ ناظرین یہ جو آیتیں یعنی آیت نمبر یوں سمجھ لیجئے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، آیت نمبر 88 اور 89، کہ انہوں نے جب رحمان کے بارے میں یہ کہا کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا لی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک تم نے بڑی سخت بات کہی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ناظرین یہاں پر امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک شخص نے مسجد منی میں مجھ سے بیان کیا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور زمین میں درختوں کو پیدا کیا تو بنو آدم جہاں بھی جاتے تو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتے. اس طرح زمین اور درختوں سے چیزوں سے فائدے اٹھاتے رہے، حتیٰ کہ بنو آدم میں سے بعض نے فاجروں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. اس کلمے کو سن کر زمین کانپنے لگی، درختوں میں کانٹے پیدا ہو گئے. کعب احبار کہتے ہیں کہ فرشتے غضب میں آ گئے، جہنم بھڑکنے لگی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ کلمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ انتہائی معیوب. فرمایا نا قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. تو ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے. تو یہ آیت نمبر 91 اور 92. تو ناظرین اس میں امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذیت ناک باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اس کے لیے بیٹا گھر یعنی بیٹا جو ہے وہ تصور کر لیا جاتا ہے معاذ اللہ. اس کے باوجود لوگوں کو عافیت کے ساتھ رکھتا ہے، ان سے مصائب کو دور کرتا ہے اور ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ناظرین دنیا میں چاہے کتنا ہی عظیم شخص کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخی آدمی کیوں نہ ہو، کسی کو اگر وہ دے رہا ہے تو اگر اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے اس کے لیے نامناسب بات کہی ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دینا بند کر دیا جاتا ہے کہ میں اس کو دے رہا ہوں، یہ باتیں کر رہا ہے، میں نہیں دیتا اس کو. لیکن قربان جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، انہیں بھی دیگر آسائشات عطا فرماتا ہے. تو فرمایا کہ اذیت ناک باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا
کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ناظرین یہ بھی فرمایا کہ رحمان کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ کیوں؟ اس کی دلیل ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک رحمان کے سامنے بطور بندہ حاضر ہوگا، بطور بندہ پیش ہوگا۔ رحمان کی یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، کسی کو بیٹا بنائے۔ یعنی یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور ناظرین عیسائی کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ پھر بعض کافر یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ تو یعنی ہر ایک کی اپنی اپنے غلط نظریات تھے۔ تو فرمایا کہ رحمان کی یہ لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، یعنی اللہ کی عظمت اور جلالت کے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ کیوں؟ کہ مخلوق میں کوئی اس کا کف نہیں۔ دیکھیں اولاد جو ہوتی ہے نا، اولاد اپنے والدین کی جنس سے ہوتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانے تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد اس کی جنس سے ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مخلوق میں کوئی بھی اس کا کف نہیں ہے، کیونکہ تمام مخلوق اس کی مملوک اور اس کی غلام ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک رحمان کے سامنے بطور بندہ حاضر ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ ایک بات ناظرین، کہ بندے اور بندیاں تخلیق کردہ یہ سب اسی کی ہے نا، تو سب اس کے بندے ہیں، سب اس کی بندیاں ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کی تخلیق کردہ ہو معاذ اللہ وہ اس کی اولاد کہلائے؟ تو ایسا نہیں۔ یہ تمام کے تمام فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور بندہ، بطور مخلوق حاضر ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اس لیے اس کے لائق ہی نہیں کہ اس کی طرف اولاد کو منسوب کیا جائے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے اور ان کو گن لیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی، یعنی اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، یعنی جن کو قیامت تک پیدا فرماتا رہے گا، وہ ان سب کی تعداد کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس میں کتنے مذکر ہیں، کتنے مؤنث ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ وہ ان کی زندگی کے تمام حالات اور تمام واقعات اور مرنے کے بعد ان کی جزا اور سزا ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ جانتا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا۔ ناظرین یہاں پر موقوف کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے میں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ یوم القیامت فردا، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات ان کو کھینچنا نہیں، وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا۔ ودا ہے، ودا ترجمہ۔ اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا، ان قریب رحمان ان کے لیے
لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ آتیہ یوم القیامت يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی فیصلہ آباد سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ سلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تاندرا والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ ترجمہ، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔